اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے جس ہستی، جس بزرگ، جس اللہ کے ولی، قطب، ابدال، غوث کے اور سید زادہ ایک ہستی اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے وظائف جو پیش کرنے لگا ہوں، ان کا نام ہے سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ سید زادے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی بھی ہے۔ ان کی زندگی کے ایسے وظائف جو انہوں نے خود کیے یا پریشان حال لوگوں کو عطا کیے ہیں، آج میں آپ کو اپنے چینل شفائی بول کے توسط سے عطا کر رہا ہوں۔ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو آدمی تلاوت کرتے ہوئے یا اور عبادات کرتے ہوئے اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہو، تو وسوسوں سے بچنے کے لیے جب بھی وہ عمل شروع کر لے یا عمل شروع کرنے کے لیے بیٹھے، مثال کے طور پہ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھے، تو وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد قرآن کی یہ آیات جو ہے پڑھے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورۃ الزمر کی آیات نمبر 53 ہے۔ اس کو پڑھنے سے ہر قسم کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سید بادشاہ نے ایک اور وظیفہ دیا حالت زچگی کی تکلیف کے لیے۔ جب عورت حالت زچگی میں ہوتی ہے، وہ بہت سے تکلیف دہ مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے، تو اس دوران اگر وہ قرآن مجید کی ان آیاتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرے گی تو انشاءاللہ تمام تکلیفیں دور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح نارمل ڈیلیوری کے لیے بھی یہ بہت بہترین عمل ہے۔ اس دوران بھی اگر اس کو پڑھے گی تو انتہائی نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی۔ وہ آیات یہ ہے اذا السماء انشقت، سورۃ الانشقاق 30ویں سپارے کے اندر ہے۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، یہاں تک جو ہے یعنی آیت نمبر 5 تک۔ ان آیاتوں کو مسلسل پڑھے تو انشاءاللہ حالت زچگی کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور انتہائی آسانی کے ساتھ جو ہے معاملہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح جس شخص کی روزی میں برکت نہ ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میری رزق روزی میں برکت ہو جائے اور غربت تنگدستی دور ہو جائے، تو اس کے لیے سید زادے سید بادشاہ کا ایک بہترین عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیات کو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، اس کو جو آدمی دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کی جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ اور فرمایا یہ کلمہ روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک پر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس کلمے کو دن میں 100 مرتبہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، عذاب قبر سے بندہ بچا رہتا ہے اور مرتے ہی اس کی روح کے لیے جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو قے کی بیماری ہوتی ہے، یعنی سفر کرتے ہوئے اکثر لوگ الٹیاں کرتے ہیں یا ویسے ہی الٹی آتی ہو، تو اس کے لیے سید بادشاہ کا ایک بہترین عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کو ایسا کوئی مسئلہ ہو تو وہ کسی بھی پینے یا کھانے کی چیز پہ سورۃ والطارق پڑھ کے دم کر کے کھا لے، انشاءاللہ اس کی قے رک جائے گی۔ اور سید بادشاہ کا ایک اور عمل ہے، جس بندے کو شراب پینے کی عادت ہو، گھر والے اس سے تنگ ہو کہ یہ اس لعنت کو چھوڑ دے، تو اگر اس سے یہ آپ چھڑوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سید بادشاہ کا ایک بہترین عمل ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی وہ شرابی شراب پی کے گھر میں داخل ہو تو فرمایا کہ اس کے سامنے ہلکی آواز میں سورۃ اللہب پڑھی جائے، تبت یدا ابی لہب، یہ سورت مکمل اس کے سامنے ہلکی آواز میں
پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ غصہ کرے تو بھی اس کی پرواہ نہ کرے اور اپنی تلاوت کو جاری رکھے۔ 40 دن تک اس طرح عمل کرے گا انشاءاللہ وہ اس شراب جیسی لعنت کو چھوڑ دے گا۔ اسی طرح سید بادشاہ کا ایک عمل ہے کہ جو آدمی بھاگ جائے، گم ہو جائے، اس کے واپسی کے لیے کہ وہ واپس آ جائے، اس کے لیے کوئی ایسا عمل، جب ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے میرے پاس جنات ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس موکل ہے، فلاں ہے، یہ وہ، بس جتنا بازار لگایا ہوا ہے لوگوں نے اور خوب لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہوتے۔ اگر ہم خود ہی اللہ والوں کے اعمال سے فائدہ اٹھائے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ایسا گم ہو جائے یا بھاگ جائے اور آپ اس کو واپس لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ عمل کریں، باوضو ہو کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور استغفار پڑھے، پھر یہ آیات کسی کاغذ پر لکھے اور 40 دن تک روزانہ کم از کم 60 مرتبہ یہ کاغذ الٹا گھمانے سے کام بن جاتا ہے۔ اب الٹا گھمانے کے لیے پہلے چرخے میں ڈالا جاتا تھا، پھر اس کو الٹا گھمایا جاتا تھا۔ آج کل بڑے آسان کام ہے، آپ سائیکل کے ٹائر کے ساتھ باندھ دو وہ تعویذ اور اس کو الٹا گھمانا شروع کر دو، 60 مرتبہ 2-4 منٹ میں گھم جائے گا، 60 بلکہ اس سے بھی کم ٹائم لگے۔ موٹر سائیکل کو ڈبل سٹینڈ پہ کھڑے کر کے اس کے چکے کے ساتھ وہ باندھ دو اور اس کو گھمانا شروع کر دو، تو وہ 60 مرتبہ گھمانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ کا جو مفرور بھاگا ہوا ہے وہ واپس آ جائے گا۔ وہ آیات کیا لکھنی ہے اس کے اندر؟ یہ آیات لکھنی ہے، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ 20واں پارہ سورۃ القصص آیات نمبر 13 یہ لکھنی ہے اور اس کو گھمانا ہے کہ اگر آپ کسی کی رجوع اپنے طرف کرنا چاہتے ہیں، یعنی دو دوست آپس میں ناراض ہو گئے، وہ ناراض دوست کو منانا چاہتا ہے، یا میاں بیوی کے آپس میں اختلاف ہو جائے اور وہ میاں چاہتا ہے کہ بیوی راضی ہو جائے، یا بیوی چاہتی ہے کہ میاں وہ راضی ہو جائے، تو اس کے لیے یہ عمل ایک ہی دفعہ کرنے سے کام بن جاتا ہے۔ وہ ایک ہی دفعہ یہ عمل کرنا ہے، جمعے کے دن 3125 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو، بس ایک اللہ کا نام ہے یا ودودو، اول آخر ایک تسبیح درود شریف کے پڑھے، بس آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد آپ صرف 21 مرتبہ یا ودودو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ مطلوبہ شخص آپ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اس کا تصور کرتے ہوئے 21 مرتبہ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد تو وہ خود بخود آپ کے قدموں میں آ جائے گا اور صلح کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی ایسی مشکل ہے حل نہ ہو رہی ہو، اس کے لیے سید بادشاہ نے ایک بہترین عمل دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو اور مشکل بھی ایسی ہو جو کسی تدبیر سے نہ ٹلتی ہو، تو اس سورت مبارکہ کو 41 مرتبہ چند دن باوضو پڑھے، اللہ کی توفیق سے آسانی ہی آسانی پائے گا۔ ایک طریقہ۔ دوسرا عمل وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ بروز جمعۃ المبارک اس سورت مبارکہ کو 111 مرتبہ 7 یا 11 جمعہ پڑھنے کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد ملیں گے۔ وہ سورت کیا ہے؟ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورت دو طریقے آپ نے سن لی، دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتا ہے، جمعے کے جمعے کر لے یا چاہے روزانہ چند دن کر لے۔ روزانہ کرنا ہے تو پھر 41 دفعہ پڑھنا ہوگا، جمعے کے جمعے کرنا ہے تو بھی 41 دفعہ پڑھنا ہوگا، لیکن وہ صرف جمعے کے ہوگا۔ اور اگر اکیلا نہیں پڑھ سکتا تو چند افراد مل کر بھی روزانہ یہ دونوں اعمال کر سکتے ہیں کسی بھی مشکل کے۔ تو یہ تھے وہ اعمال جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے سید بادشاہ کا، وہ عمل ہے ناکامیوں سے بچنے کے لیے۔ وہ کیا ہے کہ ذلت و ناکامی و افسران کے ناراضگی، لوگوں کی سختی اور احساس کمتری سے بچنے کے لیے 7 دن تک نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھنے کا اہتمام کرے، انشاءاللہ تمام حاجتوں کی پورا ہونے میں مایوسی نہیں ہوگی۔ تو یہ تھے وہ اعمال جو آپ کے سامنے ایک سید بادشاہ کے پیش کیے۔ امید ہے آپ کو اچھے لگے ہوں گے، آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کیجئے۔ چینل پر اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔